سوال یہ ہے کہ کیا ہومیوپیتھک علاج کروانا چاہیے؟ نہیں۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ جو الکوہولک چیزیں، جو شراب ہے، جو نشہ آور چیزیں، وہ سب حرام ہے۔ وہ کسی چیز سے بنتی ہوں وہ حرام ہے، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم بیعہ، جب اللہ کسی چیز کو کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی بیع بھی حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ سمجھو کہ فرمایا ما اسکر کثیرہ فملء الکف منہ حرام، جو زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہو اس کا چلو بھر بھی حرام ہے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ جو جائز کام ناجائز کی طرف لے جاتا ہو وہ جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا باغ لگایا کسی نے انگوروں کا اور انگور بیچ رہا ہے تو یہ بالکل جائز کام ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے انگور لینے والا یہ شخص شراب کی فیکٹری کا نمائندہ ہے اور یہ شراب کے لیے لے جا رہا ہے تو آپ کا اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ گاڑی جاتی ہے آتی ہے، لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے اسپیشل یہ کام کسی حرام کام کے لیے میں آپ کی گاڑی کرائے پر لینا چاہ رہا ہوں تو آپ کا دینا اس کو جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پینا اس لیے حرام کیا کہ جو تھوڑا سا پینے کے لیے رکھے گا، آپ اسے شراب کیوں رکھی ہے؟ جی میں نے تو تھوڑے سے پینے کے لیے رکھی ہے، تو آپ کسی کو منع ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے تو ان لوگوں کو بہانہ ملے گا جو زیادہ پینے والے ہیں، اس لیے فرمایا جو چلو بھر بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو جہاں تک ہومیوپیتھی کا تعلق ہے، اس میں ایک ایتھائل ہوتی ہے، ایک میتھائل ہوتی ہے الکوہل۔ میتھائل جو ہے یہ زہریلی ہوتی ہے، اور جو دنیا داری کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے الکوہل بیچا جاتا ہے، جیسے سینیٹائزر بنتا ہے یا دوسرے کام، تو اس میں روٹین میں دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کوئی نشے کے لیے استعمال نہ کرے، پیے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس کو لوگ نہیں پیتے۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھی دوائی میں بھی الکوہل میں دوائی ڈال کر اس کو پینے کے لائق نہیں چھوڑا جاتا، اور آج تک کوئی مثال نہیں ملتی واللہ عالم کہ کسی نے ہومیوپیتھی دوائی کو بطور نشہ استعمال کیا ہو۔ وہ قطرات ہوتے ہیں، زیادہ پیے گا تو ویسے مر سکتا ہے وہ۔ تو دوائی ڈلنے کے بعد اس کی کیفیت دوائی کی بن گئی ہے اور وہ بھی پیتے وقت اڑ جاتی ہے، تو اس میں کچھ گنجائش ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت ابو الدرداء ہیں غالباً رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ مری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مری کیا ہوتی ہے؟ شام کے لوگ مچھلی میں نمک اور شراب ڈال کر اس کو گھونتے ہیں اور اس کو بعد میں دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اس کو، تو وہ ایک معجون سا بن جاتا ہے، وہ کھائیں تو ہاضمہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کہنے لگے، ابو سعید ہیں یا ابو الدرداء ہیں، وہ کہنے لگے کہ ذبح الخمر النینان والشمس، جو اس میں مچھلی ہے، اس مچھلی نے اور سورج نے اس شراب کو جائز کر دیا، ذبح کر دیا، حلال کر دیا اس کو۔ مطلب یہ کہ دھوپ میں رکھنے، نمک ڈالنے اور مچھلی ڈالنے سے شراب اب شراب نہیں رہی، اب اس میں وہ کیفیت سر گھومنے والی اور نشہ کرنے والی نہیں رہی، اس لیے جائز ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو کمبینیشن بننے کے بعد اگر وہ نشہ نہیں کرتا یا اس کو نشہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو انہوں نے اس میں سے گنجائش نکالی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے مفید ہے یہ علاج، تو اس میں ایک احتیاط کر لیا جائے کہ اگر وہ لیکوڈ ہے تو خالی گلاس میں ڈالو قطرے اس کو تھوڑا ہلا کر 5 منٹ رکھ دو تو وہ الکوہل اڑ جائے گا، بعد میں پانی ڈال کر اس کو پی جاؤ۔ اور اگر وہ چینی پر ہے تو بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دو تو اس کی الکوہل اڑ جائے گی، اس کے بعد اس کو کھا لو تو انشاءاللہ یہ قباحت بھی باقی نہیں رہے گی، واللہ عالم۔